ایسے ایسے اندھ بھکت ملیں گے جو کہتے ہیں ٹماٹر 1000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے. کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول 2000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتفاق دیکھیے, اتحاد دیکھیے, لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے. جذبات میں آ کر ہم بہتے چلے آ رہے ہیں. مسلمانوں, ہمیں جذبات سے نہیں عقل و شعور سے کام لینا ہے, عقل و شعور سے. اسلام قربانی مانگتا ہے. آئیے ہم دکھائیں کہ ہم کون سی قربانی دیے ہیں اسلام کے لیے. مجھے بتائیے آپ, اسلام تو نام ہی ہے قربانی دینے کا. جب ہاتھ دے کر جان بچانا ضروری ہے, ہاتھ دے دو لیکن جان بچا لو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو کٹوا لو, اپنی بیوی کو اگر مرتی ہے تو مر جانے دو, لیکن اسلام رخصت نہ ہونے پائے. اسلام تمہارے جسموں سے نہ نکلنے پائے. اسلام تم سے رخصت نہ ہونے پائے. اسلام کو بچاؤ, اس لیے کہ اسلام دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ میرے پیارے ساتھیوں, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا لیکن اسلام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کیا بار بار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ یہ وہی سمیہ تھی, وہی سمیہ. جب ابو جہل کو, ابو لہب کو اور کافرین مکہ کو پتا چلا کہ سمیہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا, تو پکڑ کے لایا گیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور ابو جہل نے کہا, سنا ہے سمیہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے, ذرا اس طرف متوجہ ہوئیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کو نہیں جانے دیا, جان چلی گئی اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا. سمیہ نے کہا, ہاں اے ابو جہل, جب تو نے سن ہی لیا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے. ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے, ہاں میں نے محمد کے دین کو مان لیا ہے, ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو, سمیہ سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو. سمیہ نے کہا واہ, اسلام چھوڑ دو. جواب کیا تھا؟ ہاشا و کلا, ہرگز نہیں. اس نے ڈرایا. آج کل کی طرح موب لنچنگ میں پھنسنے والے مسلمان نہیں تھے وہ, کہ 2-4 ڈنڈے مار دیں اور ان سے کہا جائے کہو جے شری رام, تو بیچارے مارے ڈر کے نام نعرہ جے شری رام نعرہ لگا دیں. آج کل کی طرح ایمان نہیں تھا ان کا. کہا نہیں چھوڑے گی اسلام, کہا نہیں. باندھ دیا, پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے, اوپر سے کپڑا پھاڑ دیا, نیچے سے بھی کپڑا پھاڑ دیا. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, اور سنو مسلمانوں, سیاسی اور راجنیتی باتیں آپ نے بہت سن لی ہیں. سنیے, وہی سمیہ جس کا کپڑا پھاڑ دیا گیا, جس کو برہنہ کر دیا گیا, ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, دھار دار نیزہ اٹھایا, اور وہ نیزہ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا سمیہ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے وہ نیزہ بہت تیز اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے, لاتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے اس نیزے کو لے کر آتا ہے, اور اس نے پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی اندام نہانی میں, وہ پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اندام نہانی میں وہ نیزہ داخل ہو گیا, ادھر سے نکالا, اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا. سننا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے سننا. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا.
پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں. سمیہ کی نظریں آسمان پہ گئیں یوں. اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ طبقات کے الفاظ ہیں. اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا: ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. جرجیت صاحب چند مہینوں کے لیے جیل میں چلے گئے. دعا مانگیں گے اللہ مجھے جیل سے نجات عطا فرما. آپ دعا مانگیں گے کہ جرجیت صاحب کی اللہ جلد سے جلد رہائی فرما دے. آپ کی اپنی دعائیں ہیں، میری اپنی دعا ہے. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کیا گیا ہے. درد سے کرا رہی ہے، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو جہل کے ظلم سے بچا لے. اے اللہ میری جان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے مجھے میری حفاظت فرما دے. اس کے منہ سے یہ جملے نہیں نکل رہے ہیں. آپ بیمار ہیں، کہیں گے اللہ مجھے شفا دے. آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ شفا عطا فرما. آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میرے باپ کو شفا عطا فرما. آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میری ماں کو شفا عطا فرما. آپ کا بیٹا MBBS نیٹ کی تیاری کر رہا ہے اور کمپٹیشن میں بیٹھا، آپ کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو اچھے نمبروں سے پاس کرا دے، نیٹ میں کامیاب کر دے. آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں گے، لیکن سمیہ کی جسم میں نیزہ داخل ہے، شرمگاہ میں نیزہ داخل ہے، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، اور سمیہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری جان بچا لے، اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میری حفاظت فرما دے. اس کے منہ سے دعا بھی نکلی تو یہ دعا نکلی: ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. الہ العالمین، اسلام پر میرے قدم کو ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں. ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین کی اوپر مجھے ثابت رکھنا، اسلام کی اوپر مجھے جمائے رکھنا. میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر بھی وہ یہ کہہ رہی ہے اللہ مجھ سے میرا اسلام نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ چھوٹ جائے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیف مجھ سے میرا دین میرا اسلام نہ چھین لیں. جان چلی گئی، اسلام نہیں گیا. بیٹا عمار بندہ ہے. یاسر شوہر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے. سمیہ نے ان کو بھی للکارا: بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، تم نے تو میری پستان کا دودھ پیا ہے، آج اگر میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بیٹے میں نے تو تمہیں بچپن میں نہلایا ہے، دھلایا ہے، تمہاری لیٹرین پیشاب و پائخانہ تک صاف کیا ہے. آج میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کوئی بات نہیں. اپنے شوہر سے کہا: یاسر میں تو تمہاری بیوی ہوں، آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر ہے. مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ہلکی سزا دے، میرے بعد تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے کیونکہ تم مرد ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا. اے عمار، اے یاسر، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی پرواہ مت کرنا، یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی. ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیے. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا،
کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا، ان اونٹوں کو ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا، سمیہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب بتا محمد کے دین کو، اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ، جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف؟ اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے؟ سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی اور کہتی ہے، اے ابو جہل، اے ابو جہل، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اونٹوں کو بھگا۔ سمیہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور سمیہ کہتی ہے، ابو جہل، ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی، اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی، جنت کی نعمتیں دکھائی دی، میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تو نے نہیں دیکھا۔ اے ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے، کوئی گھوم سکتا ہے؟ اے ابو جہل، جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں؟ سمیہ نے کہا جی۔ اس نے کوڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان اونٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے، اونٹ اپنے آپ بھاگیں گے، تو اپنے انجام کو سوچ لے۔ اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی، ابو جہل، مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل نے وہ کوڑا ان اونٹوں کو مارا اور دونوں اونٹ دونوں سمت بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف، ایک پشچم کی طرف، ایک ایسٹ کی طرف، ایک ویسٹ کی طرف، اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سمیہ بیچ سے چیر دی جاتی ہے، سمیہ کے دونوں ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں، چہرہ بچ جاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد یہیں تک اس کا جسم رہ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے۔ ابو جہل قریب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، سمیہ انتقال کر گئی، لیکن سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی ہے۔ طبقات کے الفاظ ہیں، سمیہ نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا، اے میری قوم کے سردار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر تم اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے سب کچھ چھینا لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، مرنے کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، مرنے کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اسلام کی، لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا۔ لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دے دی لیکن اس کو نہیں جانے دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں، تاڑی پینے والے غور کریں، کیرم بورڈ کھیلنے والے غور کریں، انڈیا پاکستان، انڈیا آسٹریلیا کے میچ میں ایک ایک بولر پر، ایک ایک بال پر سٹا لگانے والے غور کریں۔ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔
اور صہیب رومی کا نام سنا ہے؟ ایک صحابی گزرے صہیب رومی، روم کے رہنے والے اسلام لے آئے اور مکے میں شفٹ ہو گئے۔ اور کہاں شفٹ ہوئے؟ مکے میں۔ بڑے پیسے والے تھے، بزنس شروع کیا، تجارت شروع کی، اور چند ہی دنوں میں مکے کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ بے تحاشا دولت، سمجھ لو ہندوستان میں جس طرح آج اڈانی اور امبانی کا نام ہے، عرب کے اندر مکے کے اندر وہی پوزیشن صہیب رومی کی تھی۔ بزنس میں ماسٹر مائنڈ، دماغ تیز، محنت کی، بزنس میں دماغ دوڑایا، اچھا خاصا پیسہ کمایا، تجارت کی۔ اسلام لا چکے تھے صہیب رومی، مکے کے اندر تجارت کر کے بڑے آدمی بن گئے۔ اسی بیچ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک ایک کر کے تم سب مدینے کی طرف چلے آؤ۔ مکے کے جو مسلمان اسلام لا چکے تھے ان کو مکے سے مدینہ آنے کا مدینے آنے کا آرڈر دیا جا چکا تھا۔ صہیب رومی کو بھی اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ منظر میں تمہیں دکھلاتا ہوں۔ صہیب رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر، تھیلی میں لپیٹ کر جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے۔ جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا۔ اے صہیب، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں۔ جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ۔ لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا، اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے۔ کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں۔ کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں۔ یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں۔ تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ کہ مکے سے مدینہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو۔ اب بولو، کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا۔ کہا بولو، کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانوں۔ کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانوں، شرم کرو، نادانوں شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو۔ ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا۔ یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان،
निछावर करता हूं तुम पर, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के रास्ते को नहीं छोड़ सकता। हजरत सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी और फिर मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अय सुहैब क्या लेकर आए हो? फरमाया, अय अल्लाह के नबी, सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत मक्के वालों ने छीन ली, मक्के में कमाई हुई दौलत तो निछावर करके, कुर्बान करके और इस्लाम बचा कर वापस आ गया हूँ। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए सुहैब, अगर दौलत छोड़ दी और इस्लाम बचा लिया तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कुर्बानियाँ मांगता है। तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो, मुसलमान कहलाते हो, जुआ नहीं छोड़ सकते और मुसलमान कहलाते हो, तुम्हारी बेटियां और माएँ बहनें बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती और इस मुसलमान कहलाते हो। शर्म नहीं आती हमें और आपको? हम अपने आप को ऐसा मुसलमान कहलवा रहे हैं और पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी हमने कुछ नहीं दी है। हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए। हम अपने गांव में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि इस्लाम कुर्बानियाँ मांगता है, कुर्बानियाँ। अब दुनिया में अमन ऐसे कायम नहीं होता है। इस्लाम ने जो उसूल बताए उन उसूलों पर चलो। क्या ये अमन हमें बताएंगे दुनिया में अमन? अमन जानते हो, एक शख्स आता है, अदी इब्न हातिम, बुखारी शरीफ की जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अदी इब्न हातिम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। देखिए अमन कैसे कायम होता है। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूरेजी हो रही है, कत्लो क़िताल हो रहा है, चारों तरफ बदअमनी बदअमनी फैली हुई है, हमारी जानें जा रही हैं। आपने उनकी बात को सुना और उनसे कहा बैठ जाओ। इतने में दूसरे एक सहाबी उठे और उन्होंने भी नबी अकरम के कान में कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, राहज़नी बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, जो काफिला रास्तों से आता है उनको लूट लिया जाता है, रहज़नी हो रही है, कत्लो क़िताल है, उनको कत्ल करके माल लूट लिया जाता है। गौर कीजिए कौन सा ज़माना था वो और शिकायत कब हो रही है। ये वाक़या जो मैं सुनाने जा रहा हूँ हुक्मरानों के लिए आइडियल है, मॉडल है वो। सुने अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। रास्ते में जो आ रहा है कत्ल हो रहा है, जिसके पास माले तिजारत या सामान है तो चाकू और तलवार दिखाकर लूट लिया जा रहा है। ये दो शिकायतें अल्लाह के नबी से की जा रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, आए आदि सुनना, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे। क्या कहा आपने? हीरा का नाम सुना है? हजरत आदि कहते अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर देखा, हीरा शहर गए हो कभी? कहा अल्लाह के नबी गया तो कभी नहीं हूं, लेकिन नाम सुना है हीरा शहर। अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर से एक औरत अकेले चलेगी, जुल्म करने वाले हुक्मरान और लीडर सुने, इंसानों के खून को गाजर और मूली की तरह उनके जिस्मों को काटने वाले लीडर और हुक्मरान सुने,
اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے، سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت حیرہ شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر حیرہ شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے حیرہ شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، اور اپنی سواری پر بیٹھ کر حیرہ چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت یا مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی۔ یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عدی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسریٰ جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو؟ تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے، تو عدی ابن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسریٰ کی؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہی کسریٰ جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسریٰ ابن ہرمز کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسریٰ، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسریٰ ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی اے عدی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے،
لوگوں کو صدقہ کریں گے، لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے، لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا، کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا۔ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے، چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا، یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بتایا کہ اے میرے ساتھی، غور سے سنو، دو چیزیں تو میں نے جناب محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے، ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانہ کعبہ میں طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے، سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے، وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ بھی لٹ گیا ہے، اس کو بھی شکست دے دی ہے، حضرت عمر نے اس کو بھی شکست دے دی ہے اور کسریٰ کا وہ خزانہ پورا کا پورا لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے چلا آیا ہے۔ میں نے کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ بھی میں نے مدینے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ نبی کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں، ایک پیشین گوئی رہ گئی ہے۔ اگر میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو مٹھی میں بھر بھر کے لے جائیں گے کہ اس کی زکات دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی نے، جب قیامت آئے گی تو قرب قیامت زمین سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، زمین اگل دے گی، سونا اور چاندی کو باہر پھینک دے گی، لیکن لوگ اتنے امیر اور پیسے والے ہوں گے کہ زمین پر پڑا ہوا سونا نہیں اٹھائیں گے، زمین پر پڑی ہوئی چاندی نہیں۔ جس سونے اور چاندی کے لیے آج تم اپنے ضمیروں کو بیچتے ہو، اپنی حیا کو بیچتے ہو، اپنی وفا کو بیچتے ہو، میرے بھائیوں، وہ سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور حج کر کے عمرہ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے انصاف قائم کر دیا تھا، عدل قائم کر دیا تھا، انصاف کا بول بالا قائم کر دیا تھا۔ قاتل کو قتل کیا جاتا تھا، کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جاتی تھی، کسی نے کسی کو مارا تو بدلے میں اس کو بھی مارا جاتا تھا، کسی نے کسی کا کچھ چھینا تو اس کا بھی چھین کر اس کو دیا جاتا تھا۔ عدل اور انصاف کا بول بالا ایسا قائم کیا کہ لوگوں نے لوٹے ہوئے مال جن کے لوٹے تھے ان کو واپس کر دیے۔ یہ عدل اور انصاف جہاں رہے گا امن ہوگا، امن ہوگا، امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ امن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یقیناً میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد اگر کوئی داڑھی والا ہو تو اس کو پکڑو، سولی پہ لٹکاؤ، پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ، سزائے موت دو، یقیناً ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیکا دھاری ہو یا مکہ مسجد پر بم بلاسٹ کا ذمہ دار ہو تو اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ۔
عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی. آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا، اس عدل کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آؤ، یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی، جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی. حکمرانوں کو بتاؤ. میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے، میری نہیں سنتے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں. یہ عدل اگر کانگریس کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ عدل اگر بی جے پی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر جے ڈی یو کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر آر جے ڈی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں. یہ عدل ہمیں چاہیے اور یہ انصاف ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتر پردیش کے اندر این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کرنے والے اور اس میں سرکاری سمپتیوں کا نقصان پہنچانے والے لوگوں کے گھروں پر اگر بلڈوزر چلا ہے تو ٹرین اور ان کی پٹریوں کو توڑنے والے اور کسان آندولن کے موقع پر میرے بھائیوں جو سرکاری نقصان ہوا تھا ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے. کیوں نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے ساتھ انیائے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بے انصافی کیوں ہوتی ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو عدل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں بہار والوں اچھا اور برا تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تمہارا اچھا اور برا کس میں ہے. کم نقصان دہ چیز کو آپ برداشت کر لینا، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی میری ڈیمانڈ ہے اور یہی میرا اعلان ہے. میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کا غلام قمبر وہاں بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی کے کان میں ایک شخص آتا ہے اور کچھ بولتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی کے کان میں کچھ کہا اس نے. حضرت علی نے کہا کہ تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا جی. حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے غلام قمبر سے کہا جاؤ اس کو کوڑے لگاؤ، اور بتا دیا اتنے کوڑے لگاؤ. ان کے غلام قمبر نے کوڑے لگائے. جس کو کوڑے مارے گئے، مجلود، جس کو کوڑے پڑتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مجلود. جس کو کوڑے لگائے گئے وہ مجلود، وہ کوڑے کھانے والا آدمی آتا ہے اور آ کر حضرت علی کے کان میں کچھ کہتا ہے. حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، ادھر آؤ، میں نے تم سے اتنے کوڑے مارنے کے لیے کہا ہے. اس مجلود نے شکایت کی ہے کہ 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے ہیں، 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے. قمبر نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا، گنتی بھول گیا، بھول چوک ہو گئی، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید 3 کوڑے اس کو زیادہ لگ گئے ہیں. حضرت علی نے اس مجلود سے کہا جس کو 3 کوڑے زیادہ لگ گئے تھے، اب اس سے کہا اپنے ہاتھ میں کوڑا لو، اور اس قمبر سے اپنے غلام سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ جو 3 کوڑے اس نے تمہیں زیادہ مارے تم بھی اسے اپنا بدلہ لے لو، تم بھی اس سے اپنا انتقام لے لو. اس مجلود نے 3 کوڑے حضرت علی کے غلام کو مارے. پورے مجمع میں بھری عدالت یہ منظر دیکھ رہی تھی. حضرت علی نے اپنے غلام کو بھی 3 کوڑے پڑوائے، جبکہ کوڑے کھانے والا آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا. اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تھا کہ میں نے ایسا کیا. حضرت علی نے کہا جاؤ اتنے کوڑے مارو، اس نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے. حضرت علی سے اس نے کہا مجھے 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے.
حضرت علی نے اس سے پوچھا قمبر سے کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے، تو اب 3 کوڑے کھانے کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس غیر مسلم مجلود کے ہاتھ میں کوڑا دے کر اپنے مسلمان غلام قمبر کو کوڑے پڑوائے۔ آؤ یہ آئینہ دکھاؤ، یہ دیش کا چوکیدار بھی دیکھے، یہ دیش کا گرہ منتری بھی دیکھے، یہ دیش کے وی آئی پی کلچر کے لوگ بھی دیکھیں، اور یہ آئینہ لالو اور تیجسوی بھی دیکھیں، اور یہ آئینہ نتیش کمار جی بھی دیکھیں۔ ہمیں ایسے انصاف کی ضرورت ہے، ایسا عدل جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا ہم مسلمانوں کے ووٹ کا وہ حقدار ہوگا۔ ہمیں ایسا انصاف چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم کون ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوتیلا ویوہار ہمارے ساتھ نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ گستاخی نہ کی جائے، ہمیں اس بھارت کا برابر کا ناگرک سمجھا جائے، ہمیں برابر کا حصے دار بھی سمجھا جائے، اور جو ہمارے ساتھ حق اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کو اپنا ووٹ دیں گے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، دشمنی اگر اپنے حال و چال سے دکھاؤ گے تو ہم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں اور ووٹ کہاں دینا ہے اس کے لیے ہمیں دماغ بھی دیا ہے، اس لیے ہم آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور دماغ سے ہم کام بھی لیں گے۔ اس لیے سنتے چلیے، حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بھی کوڑے لگوائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ میں پولیس لاٹھی چارج کر دیتی ہے۔ قاضی شرح کی عدالت ہے، ایک مقدمے کی سنوائی ہے، اس میں غیر مسلموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور قاضی شرح جانتے ہو کون قاضی ہیں؟ قاضی شرح وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے تک کو سزا دی تھی، اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی۔ قاضی شرح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے حجام سے باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی، اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی، تو قاضی شرح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے، اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں، اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے، اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو، اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں نماز بال کیوں کٹوائے، جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو، یہ وہ قاضی شرح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی بھیڑ کے اندر دربان نے، جو قاضی شرح کا دربان تھا، آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا، جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو، آؤ تمہارا مقدمہ ہے۔ ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی، نہ سمجھی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آج بھی کورٹ و کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں، جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے، دربان۔ میرے بھائیو، قاضی شرح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا، ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے، ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا، ایک کوڑا جیسی پڑا بھیڑ تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ قاضی شرح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی، تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ کی عدالت میں ابھی ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا ابھی ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگائے؟ تو آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے، بھیڑ ہے، ادھر ادھر ہو جاؤ، پہلے اعلان کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے۔ بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا، نہ کوئی انفارمیشن دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ،
یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ، اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی۔ کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا، اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے، مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاضی شرح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو۔ دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا۔ کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے۔ کہا اب تم ادھر آ جاؤ۔ مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے، ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو۔ لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا، اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا، یہ انصاف دیکھا۔ تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے، قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے، اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے، یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا، ایسی جگہ پر انصاف تھا، ایسی جگہ پر خون ریزی نہیں تھی۔ آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے۔ یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں، ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، پانی ان کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دیکھا نہیں، اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے تو میں چلاؤں گا تھوڑی، میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ڈراؤ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین، آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین، امیر المومنین۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ کون چلا رہا؟ آئے، کون چلا رہا تھا؟ کہ امیر المومنین میں گئے اور ایک تھپڑ دیا۔ کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا، وہ اپنی شکایت بھول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کر لینا، اپنے معاملے میں ذرا سوچ لینا، آپ نے غلطی تو نہیں کی ہے، آپ نے مجھے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مار کر کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ اتنا سوچ لیجئے گا بس۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا ادھر آؤ۔ کون ہے؟ چیف منسٹر۔ کون ہے؟ امیر المومنین۔ کون ہے؟ سنو، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو وہ کون ہے؟ بہار کا چیف منسٹر نہیں، جھارکھنڈ کا نہیں، بنگال کا نہیں، یو پی کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل، سعودی بھی اس کے انڈر میں۔
شام بھی اس کے انڈر میں، عراق بھی اس کے انڈر میں، ایران بھی اس کے انڈر میں، اردن بھی اس کے انڈر میں، آذربائیجان بھی اس کے انڈر میں، مصر بھی اس کے انڈر میں، کویت بھی اس کے انڈر میں، اسرائیل اور فلسطین بھی اس کے انڈر میں۔ غور کیجئے، یہ سارے ملک اس کے انڈر میں، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ، عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آئے بدوی آئے دیہاتی، میں نے انجانے میں لا علمی میں غصے میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے۔ تم بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا انتقام لے لو، اور جتنی زور سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم مجھے بھی تھپڑ مارو۔ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو۔ یہاں تو ٹویٹر پہ کوئی لکھ دے تو جیل کی سلاخوں میں، یہاں کوئی جھوٹ بھی کہہ دے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے۔ اس نے کہا امیر المومنین سوری، میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا مان لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھرے مجمع میں کہا یہ میری غلطی ہے، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے سوچا شاید تم نے دیکھ لیا تھا مجھے پیشاب کرتے ہوئے اور پھر تم چلا رہے ہو، یعنی میرے پیشاب کرنے کا بھی، فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین نے ٹھیک ہے، اب تم مجھے انتقام لو، میرا بدلہ لو تم اپنا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین نے کہ دیکھو میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، جو کچھ بھی لین دین کرنا ہو، اگر اس تھپڑ کے بدلے میں کچھ مال کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی بولو۔ کہ امیر المومنین میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، میں امیر المومنین ہے، میں آپ کو کیسے تھپڑ ماروں، میں دل سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے بس یہ سویکار کر لیا، یہ ایکسپٹ کر لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب عدل قائم تھا، تب انصاف قائم تھا، تب کوئی کسی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ملک شام یا مصر کے گورنر نے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب مصر گئے تو اس 12 سال کے اس بچے نے، یہودی بچے نے شکایت کر دی تھی، امیر المومنین انصاف کیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عمر ابن عاص جو ملک شام کا گورنر ہے، اس کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، اس لیے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کون آگے نکلے گا، ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مار دیا ہے، اور جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت گورنر سے کروں گا تو اس نے، ان کے بیٹے نے کہا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں وہ، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اسی وقت لال ہو گئیں اور فرمایا یا عمر ابن عاص، اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے اپنی عوام کو غلام کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، اس بچے نے میری عدالت میں کوئی مقدمہ ہی دائر نہیں کیا، اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں ضرور انتقام دلواتا۔ آپ نے کہا نہیں، اب حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے، آپ نے
کہا آئے اس بچے سے ادھر آؤ. یہودی بچے کو کھڑا کیا اور عمر ابن عاص کے بچے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ ہاں اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا. اس یہودی بچے سے کہا کہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارو، گورنر کے بیٹے پر تھپڑ مارو. یہودی بچہ، شام کے اندر حکومت ہماری مسلم حکومت، گورنر عمر ابن عاص یہودی بچے کے ساتھ انصاف. غور کیجئے انصاف کیسا. یہودی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن عاص کے بیٹے کو کوڑا مارو. عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی لڑکے نے کوڑا مارا. پھر جلاد سے کہا ادھر آؤ، اپنے غلام سے کہا کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو مارو. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ جس نے کوڑا مارا اس کو کوڑا مار دیا گیا، جس نے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا، اب مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہا پہلے کوڑا کھاؤ. حضرت عمر فاروق کے خادم نے ایک تھپڑ حضرت عمر ابن عاص کو لگایا، گورنر کو لگایا، اور حضرت عمر فاروق نے اب اس کا ریزن بتایا. آئے عمر ابن عاص، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو وہ کسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں مارتا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. یہ بگڑے ہوئے اور یہ باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہتی ہیں یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا اور آئندہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، صحیح تربیت اپنی اولاد کو دو گے. یہ عدل و انصاف تھا میرے بھائیوں، یہ نیائے تھا، اس لیے امن قائم تھا. اس لیے ملک شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور آج بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، سعی کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ اسی امن و امان کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر آج بھی اگر 10 ریال کا نوٹ بھی پڑا ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، چوری کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی، ریپ اور بلاکار کا نشان نہیں پایا جاتا ہے، وہاں چھوت چھات نہیں ہے، وہاں ذات اور برادری میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہاں آج بھی امن ہے، آج بھی عدل ہے، آج بھی انصاف کا بول بالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب میں اب ادھر بھی کچھ جڑیں جما لی ہیں اپنی. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے، جو ہمیں ہمارا حق دے گا ہم اس کے ہیں. ہم نے آپ کا کافی وقت لیا ہے میرے بھائیوں، 11:15 سے بولتے ہوئے 12:30 تک بجنے والے ہیں. اب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، میں صرف ایک پروگرام کے لیے مصباح الدین صاحب کی آواز پر یہاں تک چلا آیا اور میں اس کنڈیشن میں آیا کہ میرے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ان کو لکھنؤ میں چھوڑ کر میں سیدھے یہاں چلا آیا اور مجھے صبح فوراً فلائٹ پکڑ کے لکھنؤ جا کر ابھی ان کی خدمت کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا میں باپ اور ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کر کے مجھے اس لائق بنایا ہے. اب یہ موقع ہے ایک بیٹے کو ان کا حق ادا کرنے کا، حق ادا کرنے کا نہیں، اپنے گناہ کو کچھ معاف کرانے کا، کیونکہ حق تو زندگی بھر نہیں ادا ہو سکتا ہے. ساری زندگی ہم سب کچھ کر دیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرایا، اندھی لنگڑی لولی اس کا پیشاب و پائخانہ میں صاف کرتا ہوں، کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اور اسے جو تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف سے تیری ماں جب چیخ رہی تھی تو نے تو ابھی اپنی ماں کی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو ماں باپ کا کوئی پوری زندگی بھی خدمت کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ موقع مل رہا ہے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، تو ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً نکلنا ہے. میرے بھائیوں، جہاں ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ کا فرما، وہیں ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے والد محترم کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ کا فرما. جو دوائیں چل رہی ہیں اللہ ان میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی سرکار ہمیں عطا فرما جو ہمیں عدل دے، جو ہمیں انصاف دے،
جو ہمارے پردیش میں بہار میں امن قائم کر سکے، جو شانتی قائم کر سکے اور ہمیں ہمارے حق دے سکے، ہمیں سوتیلا نہ سمجھے، ہمیں بھی اس دیش اور اس ملک کا حصے دار سمجھے اور ہمیں اپنے اس ملک کا ناگرک سمجھے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔